والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اب کافروں کے لیے ہلاکت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ہی ان پر کوئی عذاب آنا ضروری ہے، بلکہ کیونکہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کافروں، مشرکوں کو، دہریوں کو، بدعملوں کو، وہ تو کھلی ان کو ڈھیل دی گئی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، پھر آرام سے لمبی زندگی گزارتے ہیں، امیر و کبیر بنتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، پھر مرتے ہیں۔ تو بظاہر تو ان کی دنیا میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی ہے ایسی کوئی کہ وہ ان پر پیسے ختم ہو گئے، غریب ہو گئے، مفلس ہو گئے، محتاج ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ایسی تو کوئی کافروں میں نظر نہیں آتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، یعنی مرنے کے بعد ان کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے، اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اب وہ اضل اعمالہم، اعمال کو برباد کر دے گا، یعنی اگر وہ بظاہر انہوں نے زندگی تو اپنی مرضی سے گزاری کافرانہ طریق سے، لیکن بعض دفعہ آپ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے جو ہے وہ اعمال بجا لاتے ہیں، دکھاوے کے لیے کبھی چیریٹی کر دی، غریبوں کو دے دیا، حالانکہ ان کی نیت نہیں ہوتی اللہ کو راضی کرنے کی، بس دکھاوا ہوتا ہے کہ بھئی انسانیت کی ہم بڑی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اگر ہوتی تو پھر وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے، دین کو سمجھتے، تو وہ کرتے نہیں ہیں نا، پوری طرح دینی انسان تو بنتے نہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اور کبھی کبھار کچھ نیکیاں کر کے تو وہ شو کر رہے ہوتے ہیں بڑے نیک ہیں، حالانکہ وہ ان کی نیکی اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کرتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی پوری طرح بات بھی مانتا ہے۔ اب اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ زندگی اپنی مرضی کی گزارو اور بس کبھی کبھار کوئی نیکی کر لیا کرو، میں راضی ہو جاؤں گا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام اللہ کی فرما برداری، پورے کے پورے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں داخل ہو جاؤ، اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ کی مرضی کے تابع گزارو، یہ ہے اسلام۔ تو اب جو ایسا نہیں کرتے اور وہ کبھی کبھار نیکیاں کر لے دکھاوے کے طور پر، تو ایسے مطلب جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی چیریٹی بعض دفعہ دکھاوے کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اب اسی طرح پھر دنیا میں بڑی لوگ کوششیں کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں، بڑے بزنس مین بنتے ہیں، کروڑ پتی ارب پتی بنتے ہیں، بڑی اس کے لیے کوشش محنت کرتے ہیں، تو وہ سب برباد ہو جاتی ہے، یعنی دنیا میں رہ جاتی ہے۔ جب ان کی موت آتی ہے تو سب کچھ تو دنیا میں رہ گیا، انہیں کیا فائدہ ملا اس کا مرنے کے بعد؟ تو مرنے کے بعد اس کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ملے گا۔ تو یوں ان کے اعمال جو ہیں وہ اضل اعمالہم، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی ہے، کیا نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت قرآن نازل فرمائی ہے، تو فرمایا یہ اس لیے کہ انہوں نے جو چیز، اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی ہے انہوں نے اس کو ناپسند کیا ہے، تو اللہ نے بھی ان کے اعمال اکارت کر دی، کہ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے ان کے اعمال کیوں ضائع ہو گئے؟ اس لیے ضائع ہو گئے کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شریعت اسلامیہ، ٹھیک ہے، قرآن شریف، احکامات شریعت، تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں نا، تو کبھی کبھار دکھاوے کے طور پر چیریٹی کر دی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس سے وہ کراہت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، انہیں اچھی نہیں لگتی دین کی باتیں، قرآن شریعت یہ اچھی نہیں لگتی، مطلب وہ کبھی کبھار اپنی مرضی سے دکھاوے کے طور پر کوئی نیک عمل کر دیا، چیریٹی کر دی، بڑی انسانیت سے ہمدردی کا دکھاوا کر دیا، وہ کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں تو وہ نفرت کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں اس چیز سے جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، وہ ہے قرآن۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے فرمایا کہ اس وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، ضائع کر دیے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور اسی طرح کا ان کافروں کو ہوگا، یعنی یہی معاملہ کافروں کو ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، یعنی جو نافرمان لوگ تھے، دمر اللہ علیہ، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی۔ کون سی تباہی ڈال دی؟ یعنی وہ مر گئے، ان کو موت آ گئی، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہے، ان کی ساری دنیا کی محنتیں یہ جو دنیا میں ہی رہ گئیں اور وہ خالی ہاتھ جو ہے نا وہ قبر میں گئے۔
دوسرے جہان میں وہ گئے خالی ہاتھ، یوں یہ ان کی تباہی بن گئی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اتنی محنتیں کیں، بزنس کھڑا کیا، نوکریاں کیں، ٹھیک ہے نا، تعلیم حاصل کی، بہت دنیا میں کاوشیں کیں، اور آخر کیا ہوا؟ وہ مر گئے تو مرنے کے بعد اپنے ساتھ تو کچھ نہیں لے کر گئے، یوں ان پر تباہی نازل ہو گئی، سب کچھ جو ہے وہ تو دنیا میں ہی رہ گیا، خالی ہاتھ چلے گئے آخرت میں، اور وہاں پہ پھر ان کا اعمال نامہ کیا ہوا؟ کیونکہ سارے اعمال تو دنیا کے لیے کیے تھے، آخرت کے لیے تو کچھ کیا نہیں تھا، تو وہ تباہی ان پر یوں آ گئی۔ تو یہ مطلب ہے دمر اللہ علیہم، کہ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، یہ ہے تباہی۔ کیونکہ بظاہر تو دنیا میں انہیں سب کچھ مل گیا، دنیا میں پر تو ان پر ظاہری طور پر تو کوئی نقصان نہیں ہوا، خسارے میں وہ باطنی طور پر تو ہیں، مگر ظاہری طور پر وہ خسارے میں نہیں ہے، فائدے میں۔ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جو دنیا چاہتے ہیں، ان کو جو دنیا چاہتے ہیں، دنیا کی زینت چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بدلے میں، ان کی کوششوں کے اور محنتوں کے بدلے میں انہیں دنیا دے دیتا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں معاملہ ہے کافروں کے لیے، مگر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے دمر اللہ علیہم، کہ دنیا میں تو انہیں سب کچھ مل جاتا ہے، دنیا میں کامیابی مل جاتی ہے، فتح نصیب ہو جاتی ہے، مال و اسباب سب کچھ مل جاتا ہے، دنیاوی ظاہری عزت بھی مل جاتی ہے، مگر وہ مرتے ہیں اور خالی ہاتھ آخرت میں جاتے ہیں، یوں دمر اللہ علیہم کے مستاق بنتے ہیں۔ وللکافرین امثالھا، یہی کافروں کی مثال ہے۔ کافروں کے ساتھ بھی، یعنی جو نافرمان لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا ہے کہ کافر لوگ جو ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ دنیا ہی کماتے رہتے ہیں، دنیا میں یہ دنیا چاہتے رہتے ہیں، دنیا کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو جب مریں گے تو پھر وہ خالی ہاتھ جائیں گے۔ تو اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے دنیا میں بڑی محنتیں کیں، بڑے بڑے بزنس کھڑے کیے، لاکھوں کروڑ پتی ہوئے، ارب پتی ہوئے، آخر ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ مر گئے، مٹی میں دب گئے، قبر میں چلے گئے، اپنے ساتھ جائیداد، پیسہ، دولت، عزت کچھ بھی نہیں لے کر گئے، خالی ہاتھ وہ قبر میں چلے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا دمر اللہ علیہم، ان پر اللہ نے تباہی ڈال دی۔ یہ تباہی ہے ان کے لیے کہ اب وہ ان کا انجام جو ہے نا وہ جہنم ہے، اپنے ساتھ وہ نیک اعمال لے کر نہیں گئے، تو یہی ان کا کافروں کا انجام ہوگا، جو بھی اللہ کی نافرمانیاں کرے گا ان سب کا انجام یہی ہوگا۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم، یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ تو جو مومن ہیں ان کا کارساز، ان کا مددگار، ان کا دوست اللہ ہے، اور کافروں کا، نافرمانوں کا، بدکاروں کا، بدعملوں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔